کسی بھی حکم کو جاننا ہے ہمیں، کسی بھی مسئلے کو جاننا ہے، اس کا حل ہمیں، تو ہمیں قرآن کریم سے جو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، قرآن کریم سے ہم استنباط کرتے ہیں، تو اس میں کیا آرا مختلف ہو سکتی ہیں؟ یہاں پر اس مراء یا مجادلے سے منع کیا گیا ہے جو مقصود قرآن کو باطل کرنے کے لیے کیا جائے. وہ بحث یا وہ تمہیز یا وہ غور و خوض یا وہ علمی اجتہاد کہ جو منطوق قرآن اور مفہوم قرآن اور مقصود قرآن تک رسائی کے لیے کیا جائے، وہ تو عبادت ہے. اور اس میں تو فرمایا کہ من اجتہد و اصاب فلہ اجر، جس نے اپنی پوری علمی اور فکری اور عقلی قوت کو صرف کیا مراد حق کو پانے کے لیے اور صحیح مراد تک پہنچ گیا، تو اس کو 2 اجر ملیں گے. ایک تو اس ذہنی اور فکری جو اس نے ایکسرسائز کی اور اجتہاد کیا، جہد مسلسل اس کا، اور ایک نیک مفہوم کو پانے کا. وَمَنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر کسی نے اجتہاد کیا، فکری قوت کو صرف کیا لیکن پوری مراد تک نہ پہنچ پایا، نیت اس کی صالح تھی، نیت اس کی خالص تھی، تب بھی اس کو ایک اجر ملے گا. اجر مل رہا ہے، چہ جائے کہ جھگڑا نہیں، اجر دیا جا رہا ہے. البتہ یہ فرمایا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن.